یہ کہانی عرب کے ایک قدیم شہر الحرم کی ہے جو صحرا کے عین وسط میں ایک نہرستان کے کنارے آباد تھا۔ اس شہر کا شمار عرب کے خوشحال اور عالمی مراکز میں ہوتا تھا اور یہاں کے لوگ علم و دانش کے قدردان تھے، مگر اس شہر کے باسیوں کے درمیان ایک صدیوں پرانا راز بھی چھپا ہوا تھا، ایک گمشدہ کتاب کا راز جسے راز علم کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ کتاب کسی دور میں شہر کی لائبریریوں میں موجود تھی، مگر وقت کے ساتھ یہ غائب ہو گئی۔ کہانی کا آغاز ایک نوجوان سے ہوتا ہے جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کا دل ہمیشہ علم کی جستجو میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کئی بار راز علم کی کہانی سنی تھی، جو ایک قدیم کتاب تھی اور اس میں کائنات کے سربستہ راز درج تھے۔ یوسف کا خواب تھا کہ وہ اس کتاب کو تلاش کرے اور دنیا کے سامنے اس کے راز افشا کرے۔ یوسف کا خاندان ماضی میں علمی اعتبار سے بہت مشہور تھا، مگر حالات کی گردشوں نے ان کے تمام وسائل چھین لیے تھے۔ یوسف کے والد اکثر کہا کرتے تھے، بیٹا، ہمارا خاندان کبھی علم کا محافظ تھا اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس گمشدہ خزانے کو دوبارہ پائیں۔ ایک دن یوسف کو ایک قدیم خط ملا جو اس کے دادا نے چھوڑا تھا۔ اس خط میں کچھ نشانات اور علامتیں درج تھیں جو کسی خاص مقام کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یوسف نے سوچا کہ یہ نشانات راز علم کی کتاب تک پہنچنے کے کلیدہ ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ خط لے کر اپنے استاد حکیم جابر کے پاس گیا۔ حکیم جابر اس شہر کے بڑے عالم اور فلسفی تھے اور انہوں نے یوسف کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ نشان تمہیں ایک طویل اور مشکل سفر کی طرف لے جائیں گے، مگر یاد رکھو، علم کی جستجو کبھی آسان نہیں ہوتی۔ یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کتاب کی تلاش میں نکلے گا، چاہے سفر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح وہ اپنے چند دوستوں عمران، فاطمہ اور خالد کے ساتھ سفر کے لیے تیار ہوا۔ ان دونوں نے ہمیشہ یوسف کا ساتھ دیا تھا اور اس کے خوابوں میں اس کے ہم قدم رہے تھے۔ ان کا پہلا مرحلہ جبل حکمت نامی پہاڑ کی طرف تھا، جہاں سے قدیم روایتوں کے مطابق راز علم کا سفر شروع ہوتا تھا۔ راستہ کٹھن تھا اور صحرا کی تپش ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی تھی۔ وہ دن بھر سفر کرتے اور رات کو جب صحرا کی سرد ہوائیں چلنے لگتی تو وہ رک کر آرام کرتے۔ ہر رات یوسف اپنے دادا کے خط کو غور سے دیکھتا اور اس میں موجود نشانات پر غور کرتا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک قدیم غار کے سامنے پہنچے جسے غار دانش کہا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کئی سو سال پہلے عالم فاضل لوگ آ کر مرکب کیا کرتے تھے۔ غار کے دروازے پر ایک قدیم تحریر لکھی ہوئی تھی، جو علم کی پیاس رکھتا ہے وہی اس دروازے سے گزر سکتا ہے۔ یوسف نے ہمت جمع کی اور غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے اندر ایک سرد ماحول تھا اور دیواروں پر عجیب و غریب تحریریں اور نقوش بنے ہوئے تھے۔ وہ اور اس کے دوست آگے بڑھتے گئے جب تک کہ انہیں ایک قدیم طاق ملا جس میں ایک صندوق رکھا ہوا تھا۔ یوسف کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ راز علم کی کتاب ہوگی، مگر جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں کتاب کی بجائے ایک اور تحریر ملی۔ یہاں تک پہنچنا علم کی جستجو کا پہلا قدم ہے، اصل راز تمہارے اندر ہے۔ یوسف اور اس کے دوست حیران رہ گئے۔ کیا یہ سفر بیکار تھا؟ کیا راز کی کتاب محض ایک افسانہ تھی؟ لیکن یوسف نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سفر صرف ایک کتاب کی تلاش کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ علم کی حقیقت کو سمجھنے کے بارے میں تھا۔ وہ غار سے باہر نکلا اور یوسف نے اپنے دوستوں سے کہا، ہم نے جو تلاش کی وہ اس کتاب سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ علم صرف کتابوں میں نہیں، بلکہ ہمارے تجربات، ہماری جستجو اور ہماری محنت میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ کہانی یوسف کے اس سفر کی ہے جس نے اسے یہ سکھایا کہ حقیقی خزانہ وہ علم ہے جو انسان اپنی زندگی کے تجربات اور جستجو سے حاصل کرتا ہے۔ یوسف نے نہ صرف اپنے خاندان کا وقار بحال کیا بلکہ اپنے شہر کے لوگوں کو بھی سکھایا کہ علم کی اصل قدر کیا ہے۔ یوں راز علم کی کتاب کا راز یوسف کے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ وہ علم جو ہر انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ دل و جان سے سچائی کی تلاش میں نکلے۔
امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔